السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 188، آیت نمبر 35 سے 50، لیسن نمبر 188، آیت نمبر 35 to 50۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، مَعَہُ، اس کے ساتھ، اخاہ، اس کے بھائی، ہارون، ہارون کو، وزیرا، مددگار، فقلنا، تو کہا ہم نے، اذهبا، دونوں جاؤ، الی القوم، اس قوم کی طرف، الذین، جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فدمرناہم، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تدمیرا، ہلاک کرنا، وقوم نوح، اور قوم نوح، لما کذبوا، جب انہوں نے جھٹلایا، الرسل، رسولوں کو، اغرقناہم، غرق کر دیا ہم نے ان کو، وجعلناہم، اور بنایا ہم نے ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، آیتن، ایک نشانی، وآتدنا، اور تیار کیا ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، عذاباً علیما، عذاب دردناک، وعاداً، اور عاد، وثمودا، اور ثمود، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وقروناً، اور قومیں، بین ذالک، اس کے درمیان، کثیرا، بہت سی، وکلاً، اور سب کو، ہر ایک کو، ضربنا، بیان کی ہم نے، لہو، اس کے لیے، الامثال، مثالیں، وکلاً، اور ہر ایک کو، تبرنا، ہلاک کیا ہم نے، تتبیرا، ہلاک کرنا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اتو، وہ گزرے، علی القریۃ، اس بستی پر، التی، وہ جو، امطرت، برسائی گئی، مطر، بارش، السوء، بری، افلم، کیا بھلا نہیں، یکونو، وہ تھے، یرونہا، دیکھتے اس کو، بل کانو، بلکہ تھے وہ، لا یرجونا، نہ امید رکھتے، نشورا، جی اٹھنے کی، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ بناتے تجھ کو، یا نہیں وہ بناتے تیرا، الا، مگر، ہزوا، مذاق، اہذا الذی، کیا یہ ہے وہ شخص، بعث اللہ، بھیجا اللہ نے، رسولا، رسول بنا کر،
ان کادا بے شک قریب ہے، لیدلنا کہ بھٹکا دے ہم کو، ان آلہتنا ہمارے الہوں سے، لولا اگر نہ، ان یہ بات ہوتی، صبرنا کہ جم گئے ہوتے ہم، علیہا ان پر، وسوف اور ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے، حین جس وقت، یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من کون، اضل زیادہ بھٹکا ہوا ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، ارأیت کیا دیکھا تم نے، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ الہ اپنا، ہواہ اپنی خواہش نفس کو، اف انت کیا بھلا تو، تکونو تو ہوگا، علیہ اس پر، وکیلا کارساز، ام تحسب یا تم سمجھتے ہو، ان کہ بے شک، اکثرہم ان میں سے اکثر، یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا عقل رکھتے ہیں، انہم نہیں وہ، الا مگر، کل انعام جانوروں کی طرح، بل ہم بلکہ وہ، اضلوا زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے کے اعتبار سے، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، الی ربک اپنے رب کی طرف، کیفا کس طرح، مدہ اس نے پھیلا دیا، الظل سائے کو، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ البتہ کر دیتا اس کو، ساکنن ٹھہرا ہوا، ثم جعلنا الشمس پھر بنایا ہم نے سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا نشانی، رہبر، ثم پھر، قبضناہ قبض کر لیا ہم نے اس کو، سمیٹ لیا ہم نے اس کو، الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرا آسانی سے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لباسن لباس، والنوم اور نیند، سباتن آرام، وجعل النہار اور بنایا دن کو، نشورا جی اٹھنے کا وقت، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آگے آگے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، طہورا پاک، لنحیی
تاکہ ہم زندہ کریں بھی ساتھ اس کے بلدتن شہر کو میتن مردہ ونسقیہ اور ہم سیراب کریں اس سے مما ان میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے انعامن مویشی جانور واناسیا اور انسان کثیرا بہت سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفناہ پھیر پھیر کے لائے ہم اس کو بینہم ان کے درمیان لیذکروا تاکہ وہ کچھ سبق لیں فابا تو انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے الا مگر کفورا الکتاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلنا معہ اخاہ ہارون وزیرا اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر مددگار. یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں، ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، لیکن یہاں جس موقع کی بات ہے وہ فرعون کے پاس بھیجے جانے کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کہاں بھیجے گئے تھے؟ مصر میں. اور تورات کب ملی تھی ان کو؟ مصر سے نکلنے کے بعد. تو یہاں کتاب سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی تیاری کے لیے عطا کی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو صرف کتاب ہی نہیں ملتی بلکہ کتاب کے علاوہ حکمت کی دیگر باتیں بھی عطا ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا وما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا. تو وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. تو وحی غیر مطلوب میں یعنی تورات کے علاوہ جو کچھ دیا گیا تھا اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، تحریر اور صحیفے بھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے ہوں جن سے موسیٰ علیہ السلام استفادہ کر رہے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بڑے پیغمبر آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ کا اکٹھا ذکر بھی ہوتا ہے. فقلنا تو کہا ہم نے، یعنی یہ دینے کے بعد ہم نے کہا اذهبا دونوں جاؤ الی القوم اس قوم کی طرف الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ قوم فرعون کی طرف. فدمرناہم تدمیرا تو تباہ کر دیا ہم نے ان کو تباہ کرنا. دمرنا کا لفظ جو ہے دال میم رے سے ہے. دمرا کا معنی ہوتا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت برے ارادے سے داخل ہونا. اور دمرا جب دمرا بنتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی پر اچانک ٹوٹ پڑنا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے. تو دمرناہم ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور قوم فرعون کی تباہی اچانک ہوئی تھی. اور یہاں پر تدمیرہ کیا ہے؟ مفعول مطلق. کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے. دمرناہم تدمیرا ہم نے ان کو اکھیڑ مارا، تباہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا. وقوم نوح اور قوم نوح کو بھی لما کذبوا الرسل جب انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو. ان کی طرف تو صرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن سب رسولوں کو جھٹلانے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ایک رسول کو جھٹلانا سارے سلسلہ نبوت کو جھٹلانا ہے، سلسلہ رسالت کو جھٹلانا ہے. تو انہوں نے دراصل رسل کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام آیا اور جو لے کر آئے، چاہے اس وقت میں یا بعد میں، گویا انہوں نے سب کا انکار کیا. اغرقناہم ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. سورۃ اعراف 64 میں آتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً اور بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی. کیا نشانی تھے وہ؟
عبرت کی نشانی کہ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے والے یا رسولوں کو جھٹلانے والے کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ طوفان نوح اتنا بڑا طوفان تھا کہ جس کی یادیں اب تک دنیا کے لٹریچر میں ملتی، یعنی ہر قوم کے لٹریچر میں کسی نہ کسی طرح اس طوفان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو گویا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت اور نشانی بن گئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب، یعنی دنیا میں بھی عبرت اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ وعادا وثمود، اور عاد اور سمود، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں۔ قرون کس کی جمع ہے؟ قرن کی، اور قرن ہم اثر لوگ، ایک زمانے کے لوگ، ایک نسل، ایک جنریشن۔ قرونم بین ذالک، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن کو ہم ختم کرتے گئے، کثیرا، بہت سی، انگنت۔ وہ کتنی قومیں تھیں؟ ان کا علم صرف اللہ کو ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ سورۃ ابراہیم آیت 9 میں آتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور وہ سب جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے ریکارڈز میں ان کا ذکر بھی نہیں ملتا، بالکل بھول بھلا دیے گئے۔ ہاں، کچھ مشہور قوموں کا بس ذکر ملتا ہے جن میں عاد اور سمود ہے، اور اصحاب الرس کا ذکر جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ صرف 2 مقامات پر آتا ہے قرآن مجید میں، اور رس کہتے ہیں بڑے کنویں کو۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بڑے کنویں کے ارد گرد کوئی قوم واقع تھی، لیکن اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی۔ مفسر طبری کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، اور اصحاب الاخدود کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ سورۃ البروج میں۔ تو اصحاب الرس، ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو بیان کی ہم نے اس کے لیے امثال، مثالیں، یعنی ہر قوم کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا، طرح طرح کے دلائل اور طرح طرح کی اگزامپلز کے ساتھ ان کو حق واضح کیا، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ یعنی ہم نے حجت تمام کرنے میں، حق کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے ان کو ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، پچھلی آیت میں نا ہم نے ان کو ختم کر دیا، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے حجت تمام کرنے کے بعد ان کو ختم کیا، سمجھانے کے بعد اور مثالوں سے سمجھانے کے بعد۔ مثال کے ذریعے سمجھانا کسی بھی طریقے تعلیم میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اور مثال کس لیے بیان کی جاتی؟ معقول کو محسوس کے ذریعے۔ یہ اگر 2 لفظ یاد کر لیں تو کبھی نہیں بھولے گا، معقول اور محسوس۔ معقول کیا ہوتا ہے؟ جو صرف ہمارے امیجنیشن میں ہوتا ہے، ہماری عقل میں ہوتا ہے۔ اور محسوس کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھو کے، دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں، حواس کے ذریعے، سینسز کے ساتھ۔ تو مثال بیان کی جاتی ہے معقول کو محسوس کے ذریعے سمجھانے کے لیے، ایسی چیز کہ جو صرف امیجنیشن میں ہو، یا صرف نظریے کے طور پر ہو، یا صرف خیال ہو، یا ایبسٹریکٹ ہو، تو اس کو آپ ایک سالڈ چیز کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں۔ جیسے سفید، سیاہ کیا ہے؟ کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہے، رنگ جو جتنی بھی صفات ہیں، تو ان سب کو آپ جب کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً سمجھ میں آ گیا۔ اب پیغمبر جو کچھ بھی لائے ان میں سے بہت سا حصہ معقول سے تعلق رکھتا ہے، محسوس سے نہیں۔ ویسے علم غیب جو ہے وہ بھی معقول سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح جنت جہنم کا ذکر جو ہے، بہت سی اور چیزیں۔ تو ان کو جب مثالوں سے سمجھایا گیا تو وہ ہماری دنیا کی چیزوں سے، حالانکہ آخرت میں جو کچھ ہے اس کا ہماری دنیا سے اس طرح تعلق نہیں ہے، حقیقی تعلق نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ تو ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے، کیونکہ مثال سے تو کسی بچے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے،
یعنی مثال مشکل سے مشکل کانسیپٹ کو ایک معمولی سمجھ عقل رکھنے والے انسان کو آسانی سے ذہن میں اتار دیتی. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. اور پھر ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ ہم نے ہر ایک کے بارے میں مثالیں بیان کی، یعنی سب کے واقعات بیان کیے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، یعنی ان قوموں کو مثال بنا کے تمہیں سمجھایا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو برباد کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا ہم نے، پوری طرح تباہ کرنا. یہاں بھی وہی تبرنا تتبیرا مفعول مطلق کی مثال آ رہی ہے. اور تبرنا کا روٹ کیا ہے؟ تبرا، اور تبر کہتے ہیں توڑنے کو، ہلاک کرنے کو، تہس نہس کرنا، نیست و نابود کرنا. ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا. جیسے کہ سورۃ المومنون 44 میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، کہ ہم نے ان کو بس قصے بنا دیا، افسانے بنا کے رکھ دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ تحقیق وہ آئے، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اوپر اس بستی کے، الَّتِي وہ جو، امطرت برسائی گئی تھی، مطر السوء بری بارش. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم لوط کی طرف. اور بستیوں کا نام کیا تھا؟ سدوم. سدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیاں. کتنی بستیاں تھیں؟ 5 بستیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی جو مرکزی بستی تھی وہ سدوم تھی. اسی سے لفظ سوڈومی آیا نا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور مطر السوء بری بارش کس کی تھی؟ پتھروں کی بارش، اس کو بری بارش کہا گیا. افلم یکونوا یرونہا، کیا پھر نہیں ہیں وہ دیکھتے اس کو؟ کون؟ اہل مکہ. کب؟ کہاں؟ تجارتی سفروں میں جب شام کے علاقے سے گزرتے ہیں تو سامنے تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھتے ہیں. سورۃ صافات 137 اور 138 میں آتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. الحجر 76 میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ نہ تھے وہ امید رکھتے نشور کی. کون امید نہیں رکھتے تھے؟ قوم لوط. قوم لوط کی مشکل کیا تھی؟ وہ غلط کاموں میں کیوں مبتلا تھے؟ کیونکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی فکر نہیں تھی. یرجونا کا لفظ جو ہے یہاں بھی آیا اور شروع میں بھی آیا پہلے آیت میں 19ویں پارے کی. یرجونا کا لفظ رجا سے. رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو. امید عموماً مثبت معنی میں ہوتی ہے، یعنی ہوپ فل ہونا، لیکن رجا کا معنی خوف کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے کا خوف نہ تھا. یہاں ہوپ فل اس معنی میں نہیں کہ ہمیں کسی مشکل وقت میں کوئی ہوپ ہوتی ہے آسانی کی، یہ اس سینس میں نہیں آ رہا یہاں پر. لا یرجون نشورا، اور نشور کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو. جیسے رات کو سونے کے بعد ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو سونے کے بعد اٹھنا نشور کہلاتا ہے. نشور کا لفظ ویسے نشر سے، اور نشر کس کو کہتے ہیں؟ پھیلا دینے کو. اب دیکھیے کہ جب رات ہوتی ہے تو سب لوگ جا کے اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، ہر چیز یوں لگتی ہے جیسے سمٹ گئی. پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں، انسان بھی گھروں میں سمٹ جاتے ہیں اور سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں. اب تو رات کو بھی نہیں ہوتی. لیکن صبح اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. پرندے سب اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر چیز پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، ہر کام پھیل جاتا ہے، ہر چیز پھیل جاتی ہے، اور پھر رات کو واپس سمٹ جاتی. تو نشور کا لفظ نشر سے ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر کتنے انسان ہیں مر کے جو گئے، ان گنت. جب پتہ نہیں بستیوں کا تو ان لوگوں کا کہاں پتہ ہوگا کہ جو اس کے اندر موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ سب جب نکلیں گے تو حال کیا ہوگا زمین کا. آپ سوچئے کہ ایک تہ کے اندر سے ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر سے جب نکل کے میدان حشر میں پہنچیں گے،
اس کیفیت کا نام نشور ہے. یعنی صرف سو کے اٹھنا نہیں بلکہ اٹھ کے پھیلنا، اور انسانوں کے ریلے اس کثرت کے ساتھ انسان ہوں گے کہ ہر طرف ایک ہجوم نظر آئے گا. اور یہ صرف سیر و تفریح کے لیے نشور نہیں بلکہ حساب کتاب کے لیے. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو. کس کی طرف اشارہ؟ اہل مکہ کی طرف. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اہل مکہ جب تجھے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق. آپ کو دیکھتے ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں. جیسے کوئی کیا ہاتھ آ گیا ہو، کوئی تماشا ہاتھ آ گیا ہو، یا کوئی تمسخر یا کوئی مذاق کی چیز یا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہو. یعنی انہوں نے آپ کو کھیل بنا لیا ہے. آپ اتنا سنجیدہ پیغام لوگوں کو دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ غیر سنجیدہ تھا، نان سیریس تھے. اور وہ دیکھتے ہی آپ کو، آپ کے پیچھے لگ جاتے. ابو لہب کا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں آپ جاتے وہ پیچھے پیچھے جانے لگتا، اور لوگوں کو کہتے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہو گیا. کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. طائف کا قصہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگ آپ کے پیچھے لگے تھے. فرمایا کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ یہ ہے تمہارے رسول صاحب، ان کو رسول بنایا گیا. اور بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، ابھارنا، اکیلے روانہ کرنا. کسی مقصد یا مہم یا مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو بھیجنا جو ہے وہ بعث ہوتا ہے. ہر چیز کو بھیجنا نہیں. مثلا آپ کسی بچے کو بھیجیں کسی کام کے لیے تو یہ وہ بعثت نہیں ہوگی، یعنی جب تک خاص طور پر کسی اہم مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو بھیجنا یا مبعوث کرنا نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعثہ ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بعثت صرف پیغمبروں کی نہیں ہوتی بلکہ کسی کو بھی جب کوئی اہم مشن سپرد کیا جاتا ہے، کوئی اہم کام ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ رسول اہم پیغام لے کر آتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بعث کا. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اللہ نے اس کو اپنا میسنجر بنا کے اور اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے اس بڑے مشن پر. الانبیاء 36 میں بھی آتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دین کا پیغام کسی کو دیں تو عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ تم ہی رہ گئے تھے اس کام کے لیے جسے اللہ نے چن لیا، اور تم ہی خدائی فوجدار ہو، اور 4 دن پہلے تم کیا تھی تو پھر کیا ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی آپ کے پیغام اور آپ کے مشن اور آپ کے کام کو کیا ثابت کرنا؟ کمتر ثابت کرنا. کسی کا بھی مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کسی بھی بات کو مذاق میں کیوں ٹالا جاتا ہے؟ جس چیز کو آپ سنجیدگی سے نہ لینا چاہیں. اور پھر کیا کہتے؟ ان کا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ یہ بھٹکا دیتا ہم کو ہمارے الہوں سے. ان یہاں بے شک کے معنوں میں، کیوں؟ لام تاکید کا آ رہا آگے. بے شک یہ ہمیں ہمارے الہوں سے پھیر دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہم ان پہ صبر کرتے. تو صبر یہاں استقامت کے معنوں میں ہے. اگر نہ ہم جم گئے ہوتے، تو صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا بھی ہوتا ہے، اور صبر کا معنی کسی چیز پر استقامت اختیار کرنا، جم جانا. ٹھیک ہے، یعنی صحیح رستے پر اگر آپ ہیں اور کوئی آپ کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے اور آپ پھر بھی صحیح ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل صبر کر رہے ہیں. اور یہ صبر کیا؟ دراصل اس چیز پر استقامت. اور پھر یہ کہ صبر صرف اچھے کام پر استقامت کے لیے نہیں آتا. اب یہ اپنے شرک پر جمے رہنے کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ صبر سے، ڈٹے رہنا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ اپنے غلط طریقوں پر صبر کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟
صحیح بات پر بھی جم جانا چاہیے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور ان قریب وہ جان لیں گے. حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے. اضل زیادہ بھٹکا ہوا، یعنی انہیں عذاب دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ بھٹکا ہوا کون ہے، تم خود جو بتوں کو پوجتے تھے یا پیغمبر جو تمہیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے آئے تھے، جن کو تم گمراہ قرار دے رہے تھے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صبر کا لفظ ہے اس معنی میں سورۃ صاد میں بھی آیا، آیت 6 میں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. چلیے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں کیونکہ ایک موضوع مکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد صبر جو ہے وہ تو ہے نیگیٹو ریاکشن سے رک جانا، کسی اچھی چیز پہ جم جانا، اور پھر جمے رہنا. یہ جو جمے رہنا ہے نا، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ صبر صرف یہ نہیں کہ انسان تکلیف پہنچی اور شروع میں صبر کر لیا اور پھر ایک دن لاوا پھٹ پڑا اور کیا کہا میں نے 10 سال صبر کر لیا ہے اب نہیں ہو سکتا. یہ کیا صبر ہے؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صبر ابتدا میں بھی، صدمے کے آغاز میں بھی، اور صبر انتہا میں بھی. یعنی اگر آپ کسی بھی محنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ آخر تک کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. کسی بھی کام کو اگر آپ آخر میں آ کے خراب کر دیتے ہیں، مثلا کچھ بنا رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اتنی دیر محنت کر کر کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے بچے عام طور پہ توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ اب اور نہیں ہوتا ہم سے. اچھا، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں یا بڑی سے بڑی چیز اگر آپ کرتے 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 اکتا جائیں یا تھک جائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو، پھینک دیں اس کو، تو آپ کا سب کیا کرایا کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. یعنی بچے جیسے پزل کھیلتے ہیں، جگسو پزل وغیرہ، تو بہت دیر تک بہت صبر سے بناتے 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 اور آخر میں 2-4 پیس ایسے رہ جاتے ہیں کہ جو کہیں فٹ نہیں ہوتے تو پھر الٹا دیتے ہیں سب کچھ کہ اور نہیں ہوتا ہم سے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ انسان کو تھکا دیتا ہے. انسان تھک جاتا ہے نا، اور پھر کرتے 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 ایک دن آتا ہے کہ انسان سب کچھ اگل دیتا ہے. وہ ساری باتیں جو دل میں رکھی ہوتی ہیں یا وہ اندر ان کو پالتا رہتا ہے، پھر ایک دن سب. تو اصل صبر کیا ہے کہ ہمارے اندر جو انرجیز ہیں ان کو ہم صرف جمع ہی نہ کرتے رہیں، ان کا لاوا ہی نہ بنتا رہے، بلکہ کسی اور چیز میں وہ کنورٹ ہو جائے. صبر استقامت میں ڈھل جاتا ہے، اور اگر استقامت نہ ہو صبر کے ساتھ تو وہ صبر پھر صبر نہیں، اس پہ اجر نہیں. یہ مشکل عام طور پر ہوتی ہے، اور آخری دموں پہ صبر زیادہ مشکل ہوتا ہے. شروع میں پھر ہو جاتا ہے لیکن آخر میں مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی، اس میں تھا کہ اینگر مینجمنٹ اینڈ اسٹریس مینجمنٹ، ہاؤ یو ڈیل ود اٹ. تو دے سے دیٹ اینگر از اے لاٹ آف انرجی ان سائڈ آف یو، اور اس کو استعمال کیجیے آپ کسی پازیٹو طریقے میں. جب آپ کو غصہ آئے تو بجائے کیٹ کو کک کرنے کے یا چیزیں توڑنے کے، کہ آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو ابھی تک آپ نہیں کر سکی اور اس نے آپ کو بہت بادر کیا ہوا ہے، مثلاً برتنوں کی الماری یا کچھ بھی جو بھی جس کے وہ ہو، تو وہ کام آپ کرنے لگے. تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ جو آپ کی انرجی، آپ سوچیں گی بھی نہیں کہ یہ کتنا ان پلیزنٹ کام ہے، اور آپ اس کو کر جائیں گی. جی ہاں، بالکل. یعنی کوئی نہ کوئی کام کریں، یعنی اپنے آپ کو وہاں سے موو کریں، اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں، زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکیں. یعنی صبر پرسپیکٹو کے ساتھ ہے، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا صبر کر رہا ہے. اگر صحیح کام کرنے والے صبر کر رہے ہیں تو جو اس میں شریک نہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں. اگر آپ دوسروں کو برداشت کر رہے ہیں تو دوسرے بھی آپ کو برداشت کر رہے ہیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. ارأیتا، کیا تم نے دیکھا؟ اور رأیتا کا لفظ کس سے ہے؟ رآ. اور رؤیا کس طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، ایک نظر سے اور ایک بصر سے. نظر سے جو سامنے کی چیز کو دیکھنا، اور بصر جو پیچھے کی چیز کو دکھائے، یعنی غور و فکر کرنا. ارأیتا، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، من جس نے، اتخذا بنا لیا، الہہ اپنا الہ، معبود، ہواہ اپنی خواہش نفس کو. کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا
کسی ایسے شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے؟ افانت، کیا پھر تو تکون ہوگا علیہ اس پر وکیلا نگہبان، کارساز؟ کسی کو الہ بنانا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کسی کو معبود بنانے کا، اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جسے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دے۔ معبود کا لفظ کس سے ہے؟ عبد سے۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ غلام، یعنی جس کا انسان غلام بن جائے، خواہ وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہو، خواہ وہ کوئی اور انسان ہو، خواہ وہ کوئی پتھر اور حجر ہو یا پھر اصل الہ ہو۔ کسی کو معبود بنانے کا معنی اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے اور سب سے اونچا درجہ دینا ہے، سب سے اوپر رکھنا، اور اس کے مقابلے میں ہر دوسری چیز نیچے آ جانا، کم درجے پہ آنا، غیر اہم ہو جانا، ان امپورٹنٹ ہو جانا، یعنی اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کا درجہ سیکنڈری ہونا، ان امپورٹنٹ ہونا۔ اس طرح کے انسان اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دے اور باقی چیزوں کو اس سے کم، اس کی بات نہ ٹالے اور باقی چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے، سب سے زیادہ اس سے محبت اور سب سے زیادہ اسی کا خوف ہو۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ جانداروں میں سب سے زیادہ اچھی مثال اس کی جانوروں میں ملے گی۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جو ان کا دل چاہتا ہے، جب چاہتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے آگے چارہ رکھا رہے تو وہ دن کو کئی دفعہ کھاتے رہیں گے۔ ان کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ گائے بھینس کو دیکھیں، وہ بعض اوقات دن کو بھی اونگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جنگل میں چرنے کے لیے نکلے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے ان کی؟ کوئی ڈائریکشن نہیں، تو ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو سیکشل ڈیزائرز ہیں ان میں بھی کوئی ڈسپلن نہیں، نہ وہ یہ دیکھیں گے وہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہیں، دن ہے یا رات ہے۔ تو انسان بھی اگر اپنی خواہشات کو ڈسپلن نہیں کرتا، اور خواہشات میں کیا کیا خواہشات عام طور پر ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سونے جاگنے کی، جنسی خواہشات، اور کسی کا کسی بھی کام کے لیے کوئی پیشن، کوئی بھی چیز خواہش بن سکتی، کوئی بھی زندگی کا مقصد بن سکتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ گویا دوسرے لفظوں میں سب سے زیادہ اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز اہم ہے جس کی وہ بات نہیں ٹالتا تو وہ کیا ہے؟ اس کی اپنی مرضی۔ وہ اپنی مرضی کا غلام ہے، وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے، وہ صرف وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے؟ جو صرف اپنے دل کا غلام ہوتا ہے، یا اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ ایسا شخص کسی کے تابع نہیں ہوتا، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کسی کی وہ بات نہیں مانتا، کسی کی وہ نہیں سنتا، لہذا کوئی اس کا مددگار وکیل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پھر تم اس پر وکیل ہوگے؟ تم اسے کچھ ہیلپ کرو گے؟ کیسے ہیلپ کرو گے؟
ایسے شخص کی مدد نہیں کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں آپ سے خطاب کے 3 درجے ہوتے ہیں. کچھ آپ کو خطاب ایسے ہیں جو صرف آپ ہی کو ہیں، کسی اور کو نہیں ہے. مثلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ ہی سے ہے، براہ راست آپ مخاطب ہیں. والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اسی طرح بعض خطابات بظاہر آپ سے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد باقی لوگ ہوتے ہیں جن کو سنانا مقصود ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور سب کے لیے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ سے خطاب ہے براہ راست، لیکن اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی مرضی کا مالک ہو تم اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتے. سورت فرقان مکی سورت، اور مکی سورت میں مخاطب کون ہوتے ہیں؟ اہل مکہ. تردید عام طور پر شرک کی ہوتی ہے، اور شرک میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لینا. ان شرکاء میں پتھر کے بت بھی تھے اور ان شرکاء میں خواہشات نفس بھی. گویا خواہش نفس یعنی اپنی مرضی ماننا اور اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل ایک طرح سے شرک ہی کی قسم ہے. سورت الجاسیہ آیت 23 میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ نے علم کے باوجود بھٹکا دیا ہے، اور اس کے دل اور کانوں پر بھی مہر ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس کو اللہ کے بعد پھر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی ایسے شخص کو ہدایت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اور جہاں تک اپنے دل کی مرضی کو یا اپنے آپ کو خدا بنانا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی واضح طور پر آتا ہے. طبرانی کی روایت ہے، ما تحت ظل السماء من الہ، نہیں آسمان کے سائے کے نیچے کوئی بھی الہ، یعبد من دون اللہ، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، اعظم عند اللہ عز وجل من ہون یتبع، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس زمین پر، ان میں سب سے بڑا الہ انسان کی ایسی خواہش ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے. یعنی وہ خواہش جو انسان کو اندھا بہرا گنگا بنا دے اور جس کی تکمیل میں وہ سب کچھ بھول جائے، وہ بدترین الہ ہے. اب الہ کا معنی سوچئے، جس کو انسان سب سے زیادہ امپورٹنس دے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا اطلاق اس پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کو اسپینڈنگ کی ایڈکشن ہو، یا کسی خاص چیز کے کھانے کی، یا کسی خاص چیز کے کرنے کی؟ بالکل اس کا اطلاق اس پہ ہو سکتا ہے اگر وہ ٹکرا رہا ہے کس سے؟ اللہ کے حکم سے. جب تک وہ اس کے حکم سے ٹکراتا نہیں، اس کے نیچے تابع ہے. مثلا نہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، نہ خرچ کرنے سے. اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ روکتا ہے یہ نہیں خریدنا اور آپ وہاں رک جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی خواہش. ہاں آپ کو بہت زیادہ دل تھا، آپ مر رہے تھے اس پہ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں، مجھے نہیں خریدنا یہ. تو اب کیا ہے؟ آپ نے اپنی خواہش کو ٹال دیا، اس کو نیچے کر دیا اور اللہ کی مرضی کو اوپر کر دیا. اسی طرح آپ کو کھانے کی کھلی چھٹی ہے، ہاں کچھ چیزیں منع. اب آپ کو خواہ وہ چیزیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، جیسے صحابہ کرام نے کیا کیا تھا جب آخری حکم شراب پہ آیا تھا، تو انہوں نے جہاں جو چیز تھی وہیں روک دی، وہ ساری ایڈکشن وہیں سٹاپ کر دی. اب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، یہ الہ بنانا نہیں ہوا. اسی طرح کوئی بھی چیز
یعنی انسان کی کوئی عادت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی ڈیزائر ہو، کوئی چیز جو انسان کے اوپر غالب آ جائے، حاوی ہو جائے، اور اس کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ شرط ہے اس میں. یعنی اللہ کے مقابل آ جائے کوئی چیز یا پھر اس سے اوپر چلی جائے، یہ ہے معبود بنانا. ٹھیک ہے، اولاد بھی، مال بھی، وہ سب چیزیں بھی الہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں ہم جس الہ کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل انسان کی اپنی مرضی اور خواہش، کسی بھی چیز کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دے. مثلا مال کی محبت یا اولاد کی محبت جو انسان کو اللہ کا حکم بھلوا دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. سورۃ جاسیہ میں کیا آتا ہے؟ پھر انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے. خواہش نفس ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، یا نہیں؟ کسی بھی چیز کو پانے کی خواہش شدید خواہش ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ ہوتے ہیں نا، کہ اللہ کی محبت کے سامنے ہر چیز نیچے، کہ بس میری لمٹس ختم ہیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر انسان اس کو لمٹس کو کراس کرتا ہے تو یہیں سے پھر مشکل شروع ہوتی. کیا کانسیپٹ واضح ہے؟ جیسے بچے ہیں، مثلا بچے تو عام طور پر بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، تو اگر ان کے دل میں کوئی چیز لینے کی خواہش پیدا ہو گئی تو وہ کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ ماں باپ کے کام بھی کر دیتے ہیں، جی ساری باتیں ماننے لگتے ہیں، اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان خود اس کا اپنا نفس ہے، اپنا نفس. اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی انسان کا اپنا ہی نفس ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنی امت کے بارے میں 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہش نفس اور لمبی امیدیں. جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو وہ حق بات سے روک دیتی ہیں. خواہش نفس انسان کو کس سے روک دیتی؟ حق بات سے. اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلوا دیتی. جب انسان دنیا کے لمبے لمبے پلان کرنے لگتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب آخرت دروازے پہ کھڑی ہوتی تو انسان کہتا ہے اوہ ابھی تو میں تیار ہی نہیں تھا اس کے لیے. یہ تو کیسی موت ہے؟ بے وقت. اس کو پھر بے وقت موت قرار دیا، حالانکہ موت کا وقت تو اللہ نے ڈے 1 سے، زندگی سے پہلے موت کا وقت لکھا ہے. یعنی انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی موت کا وقت لکھا گیا، تو وہ بے وقت تو نہیں ہے. جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے، مثلاً اگر آپ ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں اور آپ کا نمبر 1 آ جاتا ہے، یعنی آپ نمبر 1 پہ ہیں، تو آپ بے وقت ہیں، خوش ہوں گے آپ کو نمبر 1 مل گیا ہے. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ بے وقت مل گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں مرضی کی ہوتی وہ بے وقت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ٹوکن دے رکھا ہے، سب لائن میں کھڑے ہیں، کس نے کس وقت کراس کر جانی ہے لمٹ. لیکن ہم جو ٹرن آئے گی تو ہم کہیں گے نہیں ابھی تو میرا وقت ہی نہیں تھا. یہ کس قدر احمقانہ بات ہے، وقت کیسے نہیں تھا؟ آپ کی تو باری یہی تھی، یہی کھڑے تھے آپ بھولے ہوئے تھے، کھڑے آپ یہی تھے، آپ ہی کا وقت تھا، یہ کسی اور کا نہیں تھا. تو یہ کب ہوتی ہے انسان کی کیفیت؟ جب انسان لمبی امیدیں دنیا کے بارے میں رکھتا ہے، بڑی بڑی خواہشات اور منصوبے بناتا رہتا ہے، اور ان منصوبوں میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس کے بارے میں سوچ نہیں ہوتی. تو ارأیتا، کیا تم نے دیکھا، غور کیا کبھی؟ اب ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ جو کم دیکھتے ہیں. کیونکہ جب ایسی کوئی آیت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کون ایسے کرتا ہے بھلا. ارأیتا، کیا تم نے دیکھا ایسا شخص؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں کہاں کوئی ہوگا میرے خیال ہے، اور پھر کوئی اپنے رشتہ دار اور کوئی دوست وغیرہ یاد کرنے لگتے ہیں فلاں فلاں ایسا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں میں خود سے ہار جاتی ہوں، جہاں میں خود کو منوا نہیں سکتی اور میری خواہش نفس مجھ پہ غالب آ جاتی، اور پھر میں اس میں اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتی، بھول جاتی.
پھر اللہ کو معبود ماننا کیسا ہو؟ کیونکہ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کو انسان نمبر 1 پہ رکھے اور اس کے برابر بھی کسی کو نہ کرے، کیونکہ اس کے تو برابر کسی کو کرنا بھی شرک۔ یہاں بات ہو رہی ہے ایسی خواہش کی جو کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابل آ جائے یا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر آ جائے، مگر اگر ایسی خواہش ہو کہ جو حلال ہو which is allowed, it's not prohibited، کہ آپ صحیح کام بھی کریں مگر it's so much کہ for instance if a person likes something اور اس کو چاہنے میں وہ اتنی کوشش کرے جتنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش نہیں کر رہا، تو is that also meant over here؟ یا دیکھیے کہ دیکھنا ہمیشہ یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو، یعنی ہم اپنی زندگی کا کوئی گول رکھ سکتے ہیں۔ مثلا جو گول ہوتا ہے نا وہ ہر وقت گول گول گھومتا ہے سر میں، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ تو کوئی گول ہے ہی نہیں۔ گول بہت واضح ہونے چاہیے، بہت ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا، یعنی جو انسان اچیو کرنا چاہتا ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے، اور اگر وہ واضح نہیں ہے تو پھر آپ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتے، یعنی کہیں کے نہیں رہتے انسان۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو فنگر ٹپس پتا چاہیے، یہ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی، کوئی بھی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے لحاظ سے آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہو یا آخرت کے لحاظ سے۔ عام طور پر آخرت کے لحاظ سے ہمارے گول بہت غیر واضح ہیں، بہت غیر واضح مقاصد ہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کے بہت کلیئر کٹ واضح گولز ہوتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ وہ بننے کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان باقی ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے، پیچھے چھوڑتے، کم کر دیتا ہے، ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ بذات خود وہ جائز ہے، حلال ہے، فائن، ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کیا اس کے لیے کام کرتے وقت آپ اپنے فرائض سے غافل تو نہیں؟ ایز لانگ ایز آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں جو آپ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ اپنے سارے باقی وقت، اپنے آرام، اپنی خواہشات، اپنے مال، اپنی جتنی بھی اور چیزیں ہیں، دوسری ڈیزائرز کو کٹ کر کے آپ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نیت بھی درست ہو، کیونکہ مومن کے دنیا کے گولز بھی صرف دنیا کے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے مقصد بڑا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان باقی سب چیزوں کو سرسری، وقتی اور تھوڑا ٹائم دے کر اس اپنے اہم کام کو زیادہ وقت۔ لیکن اگر آپ نے گول ایسا بنا رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہے کہ جو لغو میں آتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، مثال کے طور پر میں نے اپنے قریبی کسی رشتہ دار بچے سے پوچھا، بچوں سے میں اکثر پوچھتی رہتی ہوں کہ تم نے کیا بننا ہے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تو میں کہا تمہیں کیا بننے کا شوق ہے؟ اس نے کہا مجھے کھلاڑی بننے کا شوق ہے۔ تو مجھے اس سے پریشانی ہوئی، میں نے کہا کہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی کھیل کس لیے؟ مومن کی زندگی میں کھیل بھی ہوتا ہے، لیکن کھیل کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا کھیل بھی بامقصد ہوتا ہے اور کھیل بھی ایک حد میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر اپنی تعلیم بھی چھوڑ دیں، اپنا پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیں اور سارا کچھ چھوڑ کر آپ صرف ایک کھیل کے ہی ماہر بننا چاہیں تو کتنی بھی مہارت آپ حاصل کر لیں تو بھی الٹیمیٹ گول کیا ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا پھر صرف شہرت یا مال یا کچھ اور یا انسانیت کی خدمت؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو خواہ آپ دنیاوی گول کو سیٹ کریں یا آپ کچھ اور کریں، ضرور یہ دیکھیں کہ بذات خود اس کام کا اپنا فائدہ کیا ہے۔ اور آپ سب کا یہ ہوم ورک اپنے بچوں سے پوچھیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں پوچھیں کیا، بلکہ کیا پوچھیں ساتھ کیوں، کیا کرو۔ اور اگر انہوں نے کچھ ایسے گول سیٹ کیے ہوئے کہ جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنا، آپ کتنا بھی کھیل چکے، نتیجہ کیا ہے؟ پھر الٹیمیٹ ریزلٹ کیا اس کا؟ کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس سے آپ انسانیت کی کوئی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بہت پیسہ کمائیں گے، پھر اس پیسے کو بہت اچھے کام میں لگائیں گے، لیکن عموماً جب پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر انسان کو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو مومن کی زندگی میں بہرحال اعتدال ہوتا ہے۔ اسلام دنیا میں آگے جانے سے نہیں روکتا، لیکن دین کی قیمت پہ نہیں، آخرت کی قیمت پہ نہیں، فرائض کے نقصان کی قیمت پہ نہیں۔ یاد رکھیے، اب نمازیں فرض ہیں، کوئی شخص اس لیے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ جی میں ایک بہت بڑے انسانیت کی خدمت کے مشن میں ہوں، ہاں کوئی ایمرجنسی ہو، خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو کہ کسی کی جان نکل رہی ہے، پھر تو اور بات ہے، لیکن روٹین کا معاملہ ہی بنا لینا کہ صرف فرض پڑھنے پر اکتفا کر لے اور دو نمازیں جمع کرنا شروع کر دے، تو یہ پھر خواہش نفس کی پیروی ہو جاتی۔ جی
یہ ایک واقعہ اپنے بیٹے کا شیئر کر رہی ہیں کہ انہوں نے بچوں سے ایک دفعہ اسی طرح پوچھا ایک خاص ایریے کے کہ آپ کیا بنیں گے. کسی نے کچھ بتایا, کسی نے تو ایک بچے نے اونچا سا ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ میں چور بنوں گا. معصوم سا بچہ, ظاہر ہے کہ اس کو تو صحیح اور غلط کا نہیں پتا, وہ تو اپنے سامنے جو کچھ دیکھ رہا ہے وہی اس کے لیے ایک بڑی چیز ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم چور کیوں بنیں گے, تو اس نے کہا کہ اس سے مجھے فری چیزیں مل جائیں گی. کسی اور بچے کے جوتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چمکتے ہوئے جوتے مجھے فری میں مل جائیں گے, اور شاید ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ بچے عموماً وہی سوچتے ہیں جو یا تو والدین سوچتے ہیں یا پھر دوست سوچتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ کچھ بھی کہیں, لیکن پھر دوستی کا انفلوئنس اتنا ہوتا ہے کہ انسان وہی سوچنے لگتا ہے جو پیئر پریشر سے دوسرے ہمیں سوچوانا چاہتے ہیں. بہرحال یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے اور اس کے پیچھے اس طرح لگ جائے کہ جس سے وہ دو لفظ لکھ لیجئے, حقوق اللہ اور حقوق العباد, ان کو بھول جائے. حقوق اللہ کو بھولنا کیا ہے؟ نماز, روزہ. ہوتا نا ایسے, نمازیں بھی جاتی ہیں, روزے بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کے روزے بھی جاتے ہیں, کس لیے کہ وہ بہت اہم مشن پر ہیں. روزے اس رستے میں رکاوٹ ہیں. زکوٰۃ کیونکہ مال بھی چاہیے, اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے خواہ کتنا بھی مال ہو, کیونکہ خواہش نفس کچھ اور کہہ رہی ہے. اور حج, یہ تمام چیزیں اس میں سیکریفائسز, ان سب کے اوپر کمپرومائز. اس کے بعد دوسری طرف حقوق العباد. حقوق العباد میں دنوں تک ماں باپ کی خبر گیری نہ کرنا. کل ہی کسی بہن کا مجھے فون آیا کہ وہ کسی پیشنٹ کو دیکھ رہی ہیں, 82 ایئرز کی خاتون ہے, 90 ایئرز کے ان کے ہسبینڈ ہیں, اور دونوں اکیلے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. 4 بیٹے ہیں, چاروں ڈاکٹر ہیں اور ان کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں, اور ماں باپ اکیلے ہیں, کوئی ہیلپ نہیں. خاتون 82 ایئرز کی عمر میں سارا کام خود کرتی, بلکہ جب بیٹے آتے ہیں تو ان کی بھی پسند کی چیزیں بناتی رہتی ہیں. ان کے نہ بنائیں گے تو وہ آئیں گے بھی, شکل بھی نہیں دکھائیں گے. اب آپ دیکھیے کیا چیز ان کو روکے ہوئے. آپ اس کو دین مذہب کے حوالے سے بھی نہیں دیکھیں, ایک عام انسانوں کے نظر سے دیکھیں. کیا چیز آپ کو روکتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خبر گیری نہ کریں؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھول جائیں؟ بہت سے لوگ چلو ماں باپ تو پھر دور ہو جاتے ہیں یا ان کو دور ہی کر دیتے ہیں, خود اپنے گھر میں بیوی اور بچے ان کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے. بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے انہیں کوئی خبر نہیں. بیوی کی کیا دلچسپیاں, کیا مصروفیات ہیں, کہاں ہے کہاں نہیں, اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ وہ صرف مصروف ہیں اپنا کیریئر بنانے میں. تو یہ حقوق العباد کی پامالی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جہاد جیسے نوبل کاز کے لیے بھی 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی تھی, اپنی فیملی سے دور. قانون بنا دیا تھا انہوں نے کہ کوئی دور نہیں رہے گا, واپس آنا ہوگا. تو کتنا بھی بڑا مشن ہو, کتنا بھی بڑا کاز ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ دنیا نے دین کی خاطر, دین کی تعلیم لینے میں یا دینے میں جب اس شوق کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی غلطی کرنے لگتے ہیں. وہ بھی اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں, وہ بھی شوہر کے حق کو پامال کر دیتے ہیں, یا وہ بھی اور لوگوں کی خیر خبر نہیں رکھتے. تو خواہ کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو, اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ اپنے جگہ فرائض ہیں, آپ ان سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. اور بعض لوگ تو محض فرار حاصل کرنے کے لیے کچھ کاموں سے کسی چیز کو حجت بنا لیتے ہیں. بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اور بعض اس کو حجت بنا لیتے ہیں. تو خواہ دین ہے یا دنیا ہے. بعض اوقات ہم دین کے کسی کام میں بھی اتنے obsessed ہو جاتے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, اگر بچہ قریب ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیج دیں گے, تمہیں نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہی ہوں, تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں اسائنمنٹ کر رہی ہوں. یہ کس قسم کا دین ہے؟ کیا ہم اپنے رویے سے اپنے بچوں کو دین سے متنفر نہیں کر رہے؟ اگر ہمارے رویے سے ہمارے ہی بچے دین سے بھاگ گئے تو کون مجرم ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, کوئی بھی کام ہو, لیکن فرائض اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے انسان اگر بہت نہ بھی کر سکے, دیکھیے ہر کام کو کرنے کے درجے ہوتے ہیں. ایک فرض کے درجے میں کرنا ہوتا ہے, جیسے نماز میں ایک فرض ہوتا ہے, پھر سنت ہوتی ہے, پھر نفل ہوتا ہے. تو اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں کچھ رشتوں کا خیال رکھنا فرض کے درجے میں,
مثلاً آپ کتنے بھی مصروف ہوں، شوہر کا حق دینا فرض کے درجے میں، نو ایکسکیوز کہ ہم بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں دین. اسی طرح ماں باپ کی پوچھ رکھنا، اس میں خاص طور پر مردوں کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تو یہ ہے کہ پھر اپنے شوہر کے تعاون سے ہی جتنا وہ کر سکتی جس حد تک وہ اجازت دے، یہ لمٹ رکھے. اسی طرح بچوں کی خبر گیری رکھنا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں فرض کے درجے پر جتنا کم سے کم ہم کر سکتے ہیں اس کو تو کرنے، اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد آگے نفل کا درجہ ہے، پھر ایکسٹرا بھی ہے. احسان کیا ہے کہ آپ حق سے بھی زیادہ کسی کو دے رہے ہیں. پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، آپ کی اپنی صحت کیسی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ بچوں کو حق دینے کی بجائے خود ان سے لینے والے بن جاتے ہیں. ان کو کچھ مال یا جسمانی خدمت یا کچھ بھی دینے کی بجائے وہ آپ کو دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس. لیکن جو ذمہ داریاں ہیں فرائض میں، وہ تو بہرحال پوری کرنی ہوں گی. ان کو پورا کرنے کے بعد اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں اتنا مشغول ہو جاتے کہ نمازوں تک کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا نمازیں دیر سے پڑھتے ہیں. کیا ہے، ہم پڑھ رہے تھے، یہ کیا جواز ہے، آپ پڑھ بعد میں لیں. تو کسی بھی چیز کو ہم آڑ نہیں بنا سکتے. کوئی بھی چیز خواہ دین کی ہو. اچھا، بعض لوگوں کو نفل پڑھنے کا obsession ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ آپ نفل پڑھے جا رہے ہیں، شوہر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ انتظار کرے جا رہے ہیں اور آپ نفل پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یا یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی آپ کیا کہتے ہیں، جاؤ کچھ نہیں میرے پاس، جاؤ جو کرنا کر لو، میرے پاس کچھ نہیں. اور ہوتا بھی ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں ہے. یہ کس کی اطاعت ہے، یہ نفس کی اطاعت ہے. کیونکہ آپ بہت انجوائے کرتے ہیں جب آپ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں کرنا. دین کیا ہے، اللہ کو معبود ماننا کیا ہے کہ خواہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، خواہ دینے کا ہو، خواہ خدمت کا ہو، خواہ تعلیم کا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا استطاعت ہے. واتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت نہیں اس کی پوچھ بھی نہیں. اور پھر پرائرٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ وقت ہو سکتا ہے، زیادہ انرجی ہو سکتی ہے، زیادہ علم ہو سکتا ہے، ان کی ذمہ داریاں اور طرح ہوں گی. اگر آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کم ہے تو آپ کی وہ ذمہ داریاں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. تو ہر شخص خود کو پہچانے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. کوئی بھی چیز، خواہ عبادت ہو، خواہ دین ہو، خواہ دنیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ خواہش نفس نہ بن جائے. جب خواہش نفس کوئی چیز بنتی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں رہتی. اسی طرح کسی سے محبت ہے، کسی سے نفرت ہے، دونوں چیزیں کس میں رہیں، اعتدال میں رہیں. محبت بھی اعتدال میں رہے اور نفرت بھی اعتدال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، کیسا حسن سلوک تھا. مکہ جب فتح ہوا کیسی مثال آپ نے پیش کی. یہ ہے عدل، یہ ہے احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور اس کے مقابلے میں کس سے منع کرتا ہے، منکر اور بغی سے. اور بغی کس کو کہتے ہیں، حد سے بڑھنا، اعتدال سے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے. تو کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، بس وہ من موجی ہے، موڈ کے تابع ہے. موڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہم بہت سے کام کب کرتے ہیں، فرض درجے کا کام بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، موڈ نہیں بن رہا. وہ موڈ بناتے بناتے ہی سو جاتے ہیں، یعنی کام کر ہی نہیں پاتے. اسی طرح کھانے کی خواہش ہو. اب بعض لوگ کھانے کی خواہش جو ہے وہی کہیں دم نہیں لینے دیتی، تو وہ کیا ہے، باقی کسی اور کام کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. کچھ اور لوگوں کے لیے کچھ اور چیزیں ان کی خواہش ہیں، وہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس میں پھر وہ حقوق اپنی ذات کے بھی بعض اوقات پامال کرنے لگتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں اعتدال کی ضرورت ہے، ورنہ انسان نہیں جانور کی سطح پر آ جاتا ہے. جب انسان کے اندر سے رحم دلی ختم ہو جاتی، جب کسی کا احساس اور کسی کا دکھ درد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا. اب آپ دیکھیں نا جانور کیا کرتے ہیں. جانور اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں اور جب چاہتا کھا بھی جاتے ہیں بعض، یعنی جانور ہے نا. لیکن انسان ایسے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر انسان ایسے کرتا ہے تو وہ
جانور بن جاتا ہے. حق اور ناحق، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرنا، یہ حیوان بننا ہے. اور فرقان کیا ہے؟ فرقان کیا ہے؟ تمیز کرنا. کہاں ہے میری لمٹس؟ جس کو لمٹس کا نہیں پتا وہ پھر کیا ہے؟ جیسے اس آیت میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس پر وکیل بنو گے؟ تم اس کے نگہبان ہوگے؟ نہیں، کوئی کسی کا نگہبان نہیں بن سکتا. یاد رکھیے، اگر آپ کی مرضی نہیں تو کوئی آپ سے کچھ نہیں کرا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کیا کام ہے؟ بس بتا دو اور چھوڑ دو. وما انت بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید انک لا تہدی من احببت لا اکراہ فی الدین. کوئی کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ اس کی اپنی عقل نہ کام کرے، جب تک وہ خود کنونس نہ ہو، اس کے اپنے اندر سے بات نہ نکلے. اسی لیے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اچھے اور برے کو پہچانے، اور اچھے اور برے کا فرق اولاد کو بھی، دوسروں سب کو بھی سمجھا دیں. اب آگے ان کو ان کی عقل استعمال کرنے دیں. پھر باقی کیا کریں؟ دعا کریں، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ ہدایت دینے والا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم نہیں ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، کیا میں اور آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے. میرا اور آپ کا کام کتنا ہے؟ بتا دیں اور اس کے بعد دعا کر دیں. سورۃ النحل 37 میں آتا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل. اگر تم حریص و حرص رکھتے ہو ان کی ہدایت پر تو اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹک جاتا ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. ایسے لوگوں پر حسرتیں کر کر کے اپنی جان مت کھو دو. اوکے، آگے چلتے ہیں. ام تحسب، کیا تم سمجھتے ہو یا تم سمجھتے ہو ان اکثرہم یسمعون و یعقلون، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے؟ کون نہیں سنتا اور سمجھتا؟ جو خواہش کا غلام بن چکا ہو، جس کو اس کی خواہش نفس نے اندھا کر رکھا ہو، اس کو جتنی بھی نصیحت آپ کریں. آپ سب کا ایسے ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات ایک شخص کسی غلط چیز پہ اڑ جاتا ہے. اب ایک آ رہا ہے سمجھا رہا ہے، دوسرا سمجھا رہا ہے، تیسرا سمجھا رہا ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بالکل نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیا وہ سنتا نہیں؟ اس کے کان نہیں کہ سنے؟ نہیں سنتا، سن کے بھی نہیں سنتا. او یعقلون، یا عقل سے کام لیتے. ایسے لوگ نہ سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں. کون لوگ؟ جن کو ان کی خواہشات نفس نے، ان کی ایروگنس نے، ان کی ایگو نے ان کو اندھا کر رکھا ہو. انہم، نہیں وہ، الا کل انعام، مگر مویشی جانوروں کی طرح، گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ کی طرح ہیں ایسے لوگ. کیونکہ ان کے اندر بھی عقل سمجھ کچھ نہیں. وہ کس پہ جیتے ہیں؟ خواہشات نفس پہ جیتے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ وہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے سبیلا، راستے کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں چرانے والا جو گڈریا ہوتا ہے وہ بکریوں کو ایک اشارہ کرتا ہے اور بکریاں کیا کرتی؟ اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. اضل سبیلا کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ایسا شخص پھر جانور کی سطح سے بھی گر جاتا ہے، جانور سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے. کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے اور اس کے اشارے پر دوڑ پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو بازو کا جیسے کوئی دانا یا کھانا دینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ آہ کرتے ہیں، وہ بھاگے آتے ہیں. بلی کو جو پالتا ہے بلی کو بلائے تو وہ آ جاتی ہے، کتے کو جو پالتا ہے وہ کتا بھی اس کے اشارے پر چلنے لگتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ دن رات اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کے اشارے نہیں سمجھتا، اس کی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل ہم اضل سبیلا، یہ ایسے انسان تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں.
الاعراف 179 میں آتا ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے جہنم کو بھر دیا بہت سے جن و انس سے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو یہ جو غفلت ہوتی ہے انسان کی وہ انسان کو جب انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش نفس اس کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، وہ اس پہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے محسن کو بھی بھول جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو کسی خاص چیز کا کریز ہو جائے، شوق ہو جائے، مثلاً آپ کا بچہ کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے جہاں آپ نہیں چاہتے، بچہ آپ کا پیدا آپ نے کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا سمجھایا، ایک ماں کتنی کتنی قربانی کرتی، ایک ایک دن اس کی زندگی کا گنا جا سکتا ہے کہ جس میں وہ کیا کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، پوری طرح خیال رکھتی ہے، کہاں گیا، کہاں سے آیا، کیا ہوا. یعنی آپ سب مائیں ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسے گزارتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ. لیکن یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، جب ان کی اپنی خواہشات غالب آتی ہیں ان پر، کیا انہیں یاد رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی خواہش کیا ہے، یا اس خواہش کا احترام کیا ہے، یا ان کی مرضی کیا ہے، یا ان کا بھی کچھ حق ہے، یا ان کی بھی کچھ خوشی ہے، یا ان کا بھی کوئی مقام ہے. کیا چیز بھلا دیتی ہے ان کو؟ وہ کون سی چیز ہے جو سال ہا سال کے احسانات بالکل بھلا کے رکھ دیتی ہے کہ وہ زندگی سے بالکل جیسے نکل ہی جاتے، سب کچھ محو ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز ان کو اتنا سخت کر دیتی، کیا چیز ان کو اتنا بے حس کر دیتی، بالکل بے حس ہو جاتے ہیں انسان. تو یہی کیفیت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک ایک سانس میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے، یا نہیں؟ اگر اگلا سانس اللہ تعالیٰ نہ ہمارے لیے رکھے تو ہم سانس نہیں لے سکتے. کتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو گن نہیں سکتے. لیکن جب ہماری اپنی مرضی اور اپنی خواہشات ہم پہ غالب آتی ہیں تو پھر ہم اپنے اصل محسن کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کی کیا مرضی ہے، ہم کیسے جئیں، کیسے زندگی بسر کریں، اس کی خوشی کے لیے کیا کریں، یہ سب ہمیں یاد نہیں رہتا. تو ایسی زندگی جس میں محسن کی یاد نہ ہو، جس میں اللہ کی خوشی نہ ہو. اب دیکھیں کہ ہم چل پھر رہے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہو، ہم کھا پی رہے ہیں اور وہ ہم پہ غضبان ہو، تو یہ زندگی کیا زندگی؟ اور پھر اس کا احساس تک نہ ہو کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. یہی چیز انسان کو انسان نہیں جانور کی سطح پہ لے آتی، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جب انسان کے اندر سے فرقان اٹھ جاتا ہے، روشنی نہیں رہتی، صحیح اور غلط، ظلم اور عدل، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، تو پھر وہ کیا ہے جس کو تمیز نہیں؟ ایک بکری کو اگر کسی باغ میں آپ چھوڑ دیں تو اسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی درخت کتنا قیمتی لا کے لگایا یا کوئی پودا کتنی محنت سے پالا. اس کے لیے تو وہ کیا ہے؟ گھاس چارہ ہے، ہر چیز کھا جائے گی. وہ ڈاکیومنٹری آ رہی تھی آن ڈسکوری چینل اباؤٹ چمپس، بندروں کی قسم کے، ان کو کس طرح یہ لوگ کچھ چیزیں سکھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لرننگ ابیلٹی کہاں تک جاتی ہے. تو اس میں جیسے دکھا رہے تھے کہ ایک سرٹن جانور تھا جس کو انہوں نے کلرز کا ڈیفرینشیشن بتاتے تھے کہ ریڈ کیا ہے، بلو کیا ہے، واٹ از اے سرکل، بیسک چیزیں جو بچے ایلیمنٹری میں سیکھتے ہیں. تو جانور جو تھا اس کو ہمیشہ کوئی اسکرین دکھاتے کہ واٹس اے اسکوائر، واٹس بلو ان ہیئر، تو وہ پوائنٹ کرتا تھا اس کو، اور پھر وہ جب پوائنٹ کرتا کلک کرتا تو اگلی اسکرین آ جاتی. تو اس طرح کی کافی زیادہ پریکٹس کی اسکرینز تھیں جو ایک ایک کر کے وہ جانور آگے آگے کر کے جاتا جا رہا تھا، اور جب بھی وہ کوئی چیز صحیح کرتا تو اس کو ایک ریوارڈ ملتا تھا. تو مجھے اس سے یہ یاد آ رہا تھا کہ ویسے تو اس جانور میں کوئی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر جس چیز کی اس کو ٹریننگ دی جائے تو وہ بھی سیکھ جاتا ہے. حالانکہ ویسے تو اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس جانور کے لیے،
مگر جو اس کو سکھایا گیا، جس چیز کی اس کو ٹریننگ دی گئی، وہ اس نے سیکھ لیا، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس سے کچھ حاصل ہوگا، کہ اگر میں بتاؤں گا کہ یہ بلو ہے تو مجھے اس سے یہ چیز ملے گی. تو اس طرح کے انسان تو جن کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور یہ جانتے بوجھتے بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی وہی کرنا جو اپنی خواہش ہے، صرف اس لیے کہ مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، تو اس طرح کے انسان تو پھر ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوئے. پھر ان کے لیے کیا ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ اب ہم سب اپنے آپ کو جھانکیں، ہمیں اللہ نے جو کچھ سکھایا ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کی بات ہو رہی تھی یہ گوریلا ہے جس کو 30-40 سال سے یہ لوگ ٹرین کر رہے ہیں، اور اس کو 500 لفظ سکھا دیے ہیں، اور وہ سائن لینگویج کے ساتھ یعنی اشاروں سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے. تو جس کو اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے انسان، وہ کیا کر رہا ہے؟ اب مزید عقل کو استعمال کرنے کے لیے کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کبھی نہیں غور کیا؟ کس سے خطاب ہے؟ سب سے، ہر ایک سے انڈیویجولی. الا ربک، اپنے رب کی طرف. کس کس نے دیکھا رب کو؟ اس کی تخلیق کی طرف مراد ہے، اس کی صنعت کی طرف. کیف مد الظل، کبھی غور کیا تم نے کہ سایہ کیسے پھیلتا ہے؟ کس طرح اس نے پھیلایا، لمبا کیا سائے کو. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، پھیلانا. سائے پہ غور کرو، کیسے پھیلا ہوا ہے، کیسے پھیلتا ہے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، البتہ کر دیتا اس کو ساکن، سٹل، یعنی سایہ ہمیشہ ایک ہی سائز کا رہتا، یا تو سایہ ہی سایہ رہتا یا پھر جو سایہ جہاں تھا وہیں رک جاتا. ثم جعلنا، پھر بنایا ہم نے، الشمس، سورج کو، علیہ، اس پر، دلیلا، دلیل، رہنما. کہ سایوں کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے. سورج جدھر جدھر کو جاتا ہے سائے بھی اسی کے مطابق لمبے چھوٹے یا اپنے رخ بدلتے چلے جاتے ہیں. یعنی سورج سائے کے لیے ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے. سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ سائے بھی موو کرتے ہیں. یہ جو سائے کے پھیلنے کی بات ہے، تو آپ دیکھیے کہ سایہ کب کب ہوتا ہے. سب سے زیادہ سایہ کس وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے. یعنی زمین کے اس سارے حصے پر جہاں سورج نکلنے والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک لمبا سایہ ہوتا ہے. ہر چیز پر سایہ ہوتا ہے. اب اگر اللہ سورج نہ نکالے تو کیا ہوگا؟ وہی رہے گا. جیسے بادل ہیں، ہر جگہ پر سایہ کیا ہے؟ سٹل ہے، سورج نظر نہیں آ رہا. تو اگر بادل نہ ہو، سورج نظر آئے تو منظر کچھ اور ہو. اسی طرح جب سورج نکلتا ہے تو سائے مغرب کی طرف پھیلتے ہیں، طویل ہوتے ہیں. پھر جو جو سورج اوپر جاتا ہے سائے سکڑتے 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 قریب آتے جاتے ہیں. جب بالکل پیک پہ چلا جاتا ہے تو سائے سمٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد غروب شروع ہوتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف لمبا ہونا شروع ہوتا ہے اور غروب کے قریب بالکل لمبا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اچانک چیزوں کا سایہ غائب ہو جاتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے ثم قبضناہ، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. سائے کو لمبا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ سمیٹتے جاتے ہیں. قبضا یسیرا، آسان سمیٹنا، یعنی غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سہولت کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچ کے غائب کر دیتے ہیں. اس مثال میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. سائے کا بننا زندگی ہے اور سائے کا سمٹنا موت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلتا ہے تو سایہ پھیلتا ہے. آپ میں سے ہر ایک نے ضرور اس پہ غور کیا ہوگا. مثلا کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے، راستے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا سایہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک خاص جگہ پر سایہ ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ جگہ بدل چکی ہوتی ہے، پھر جگہ بدل چکی ہوتی ہے، پھر تبدیل ہوتے 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 ایک دم پھر آپ دیکھتے ہیں 1-2 گھنٹے کے بعد کے غائب. لیکن جب یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے. آپ نظر جما کے بیٹھ جائیں نا اس پہ تو سایہ رینگتا بھی نہیں محسوس ہوتا. بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے،
بڑھتا ہے ہر روز اور پتہ ہی نہیں چلتا کب بڑا ہو گیا. اور پھر بڑھاپا کیسے آتا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے، دبے پاؤں، ایک ایک زندگی کا دن ختم ہوتا جاتا ہے. اور پھر قبضناہ قبضا یسیرا، اللہ تعالیٰ روح سمیٹ کے ہو گیا، لے گیا سب. کیا کر سکتے؟ پتہ ہی نہیں چلا زندگی کہاں سے آئی کہاں گئی. پودوں کو اگر آپ واک کرتے ہو، روز نکلتے ہو سڑک پر، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر روز کلر چینج ہو رہا ہے، سائز چینج ہو رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوا. اگلے دن آپ آتے ہیں گھاس یلو ہو چکی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سب اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان نوٹس بھی نہیں لیتا، اور پھر وہ ہو بھی چکا ہوتا ہے. تو ہم سب کو اس مثال سے غور کر کے سوچنا چاہیے. اللہ روز نشانی دکھاتا ہے، روز دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ سائز سمٹ رہے ہیں، زندگی کم ہو رہی، ہر دن چھوٹا کر رہا ہے آپ کی زندگی کو، چھوٹا 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 چھوٹا، ختم. خاص طور پر جو غروب کا وقت ہوتا ہے، کبھی آپ سی سائڈ پہ ہوں، سورج ڈوب رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ اور بالکل جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھنے کے ہوتے ہیں. اور ایک دم جب سورج چلا جاتا ہے تو دل کو کچھ ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا. ہم اسے روک نہیں سکے، روک بھی نہیں سکتے. ہم اپنی زندگی، ہم اپنی جوانی، کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے، بے بس ہیں. پھر کیوں نہیں ان ڈوبتے سایوں میں، ان ڈوبتی گھڑیوں میں کچھ کر لیتے، کچھ اپنے لیے سمیٹ لیتے. ہم سمجھتے ہیں ہر روز ایک نیا دن مل جاتا ہے، شاید یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. الم تر الی ربک، یہ تیرے رب کی قدرت ہے، تیرے رب کا کمال ہے. کیف مد الظل، صبح میں جب سایہ پھیلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو ہر چیز پر ایک رونق ہوتی ہے. اور آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا جب صبح گھر سے آنے لگتے ہیں یہاں، تو اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ خوش خوش، فریش ہوتا ہے، ہر چیز چمکتی، جگمگاتی اور ایک لائف نظر آتی. اور جب آپ واپس لوٹتے ہیں، خود بھی تھکے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چیزیں سمٹتی اور واپس، اور ایک دن کے گزر جانے کا ایک احساس اور ایک غم بھی ضرور آتا ہے اگر آپ غور و فکر کرنے والے انسان. اور اگر آپ بے فکر ہیں، آپ نے کرٹن آف کیے ہوئے، لائٹیں جل رہی ہیں، ٹیلی ویژن کھلا ہے اور آپ اپنی دنیا میں، تو آنے اور جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا، سائے کا پھیلنا اور سائے کا سمٹنا، یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، جس پر انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ خواہش نفس کی بات کے بعد آ رہی ہے یہ بات. کیوں؟ کہ انسان کو خواہشات نفس اندھا بہرا کر دیتی، یہ غور و فکر بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک دن واپس جانا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کثرت سے کیا کرو ذکر کس کا؟ لذتوں کو توڑنے والی چیز کا. اور وہ کیا چیز ہے؟ موت. موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور ہم موت کا ذکر کرنا منحوس سمجھتے ہیں، یا نہیں؟ یہ بات اتنی عام ہے کہ اگر کہیں کوئی بیٹھ کے بات کرے تو کہتے کیا بور کر رہے ہو، یہ کیا تم ڈپریسنگ باتیں کرتے ہو، اور کیا تم ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہو. نہیں، مایوسی کی بات نہیں. موت کا ذکر اگر پازیٹیولی لیا جائے تو وہ آپ سے بہت کچھ کروا لیتا ہے. جس کو چھننے کا احساس ہوتا ہے نا، جانے کا احساس ہوتا ہے، کچھ کھو دینے کا احساس ہوتا ہے، وہ پھر کچھ سمیٹنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ لے لوں، کیونکہ سب چلا جائے گا. جیسے سایہ ڈھلتے ڈھلتے ڈھل جاتا ہے، ایسے ہی پھر زندگی کا دن اور زندگی بھی ڈھل جاتی، جوانی ڈھل جاتی، نعمتیں چلی جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، برف پگھل جاتی ہے اور ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی انسان کو خواہشات کے اندھے پن سے جگایا گیا ہے کہ آخر کب تک ان میں ڈوبے رہو گے، کب ہوش آئے گی تمہیں جب یہ سب کچھ چلا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے،
جعل لکم اللیل لباسا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس. لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو، پردہ پوش. رات سب کچھ ڈھانپ لیتی. والنوم سباتا، اور نیند آرام لینے کے لیے. سباتا کا لفظ سبت سے ہے. سبت کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. سبت کا لفظ کس دن کے لیے؟ ہفتے کے دن کے لیے، کیونکہ وہ آرام کا دن ہے، کام نہ کرنے کا. اور خاص طور پر یہود کے ہاں سیٹرڈے کا دن جو ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی اس دن منع ہے، مکمل آرام کا دن. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی دن پورے آرام کا نہیں ہے. اس لیے والنوم سباتا، ہماری چھٹی بس رات کو ہوتی ہے، ہماری ہالیڈے رات ہے. والنوم سباتا، اور نیند آرام کا وقت. وجعل النہار نشورا، اور بنایا دن کو پھیلنے والا، یعنی جی اٹھ کے زندہ ہو کے ہر طرف پھیل جانے کے لیے، کام کاج کے لیے. نشور کا مطلب یہاں کیا ہے؟ نکلو گھروں سے، کام کرو، ایکٹیویٹی کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. اور ضروری نہیں کہ گھر سے باہر نکل، گھر کے اندر بھی انسان یعنی سستی کے مارے پڑا نہ رہے، بلکہ کیا کرے؟ اٹھے، چلے پھرے، کام کرے. اللہ نے کام کے لیے زندگی دی ہے. تو رات کیا ہے؟ آرام کی چیز. اور دن کیا ہے؟ کام کی چیز. اور جہاں تک رات کو لباس کہا، دوسری جگہ کہا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ دیتی ہے. اور سورۃ انعام 60 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. تو یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے. پیچھے سائے کا سمٹنا، اور یہاں پھر رات کی مثال دے کر نیند اور سونے کو موت سے تشبیہ دی گئی. اور نیند تو ہر انسان کے لیے، اچھا ہو یا برا، سب کے لیے آرام کی چیز ہے. لیکن موت کس کے لیے آرام کی چیز ہے؟ جو کوئی اچھا کرے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی نیند آرام کی چیز اسی کے لیے ہے جو صحیح کام کرتا ہو، جنونلی کام کرتا ہو. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جتنا ایمانداری کے ساتھ کسی پہ ظلم و ستم کیے بغیر اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، بھاگ دوڑ، اس کو خوشگوار نیند آتی ہے، اس کی نیند بھی پرسکون ہوتی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں دوسروں پر زیادتی کرنے والے ہو، یا پھر یہ کہ کچھ کام نہ کرنے والے ہو، دن کو سوئے پڑے رہتے ہو، یا ایک لیزی زندگی گزار رہے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رات کو پھر نیند نہیں آتی. ایسے لوگوں کی نیند خوشگوار نہیں ہوتی، وہ رات سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور یاد رکھیے کہ جو رات کی نیند ہے وہ رات کی نیند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فطری نظام قائم کیا ہے. جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. وہ کہہ رہا ہے دن کو کام کرو، دن کام کے لیے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ الٹ کر دیا، فطرت کے اصولوں کو پلٹ دیا. دن کو آرام کیا اور رات کو خواہشات نفس کی پیروی، کیونکہ یہ اسی کانٹیکس میں چل رہا ہے. اور نیند کے آرام کی چیز جو ہے یہ دوسری جگہ پہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وہاں نوم پہلے اور رات بعد میں ہے، یہاں رات پہلے اور نوم بعد میں ہے. اور یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ اس کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، جس نے ہوائیں بھیجی. ریاح کس کی جمع ہے؟ ریح. اور ہواؤں کی مختلف قسمیں، مثلا کوئی ہوا صبح کو چلتی ہے، کوئی شام کو چلتی ہے، کوئی شمالی ہوا ہوتی ہے، کوئی جنوبی ہوا ہوتی ہے، اور کوئی ہوا بارش لاتی ہے، اور کوئی ہوا عذاب لاتی ہے، کوئی ہوا خوشی کا سبب ہوتی ہے اور کوئی ہوا مصیبت کا سبب بنتی. ہوا ہی سے بارش کی آمد کا پتہ چلتا ہے. تو یہاں ان ہواؤں کا ذکر ہے جو بارش کی آمد کا پتہ دیتی. بشرن، خوشخبری دینے والیاں. بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے. اور یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے؟ بارش. بارش سے پہلے. بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رحمت کہا.
اس کی رحمت سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، یعنی بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے جو خوشخبری لاتی. آپ نے دیکھو گا جب بارش آنی ہوتی ہے نا، پہلے کچھ دیر تو بالکل ہر چیز اسٹل سائلنس ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد ہوا چلنے لگتی، اور ہوا کے ساتھ ہی پھر بارش برسنے لگتی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا. طہور، طہور وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جائے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، جسے انفال 11 میں آتا ہے. اس وزن پہ اور لفظ ڈھونڈیے طہور کے وزن پر. مثلا سحور، سحور کیا ہوتا ہے؟ سحری کا کھانا. فطور، فطور کیا ہوتا ہے؟ ناشتے کو کہتے ہیں فطور عربی میں. وقود، وقود کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی. کفور بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، بہت سے لفظ ہیں اس پر. شعور بھی ہے. ماء طہورا، پانی جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے؟ پاک کرنے والا ہے. اور یا پھر مبالغے کے صیغے پہ جیسے صبور اور شکور ہے تو بہت زیادہ پاک کرنے والا ہے. تو بارش کا پانی جو ہے بہت زیادہ کیسے پاک کرنے والا ہے؟ کثافتیں سب دور ہوتی ہیں. کوئی اور پانی اتنا کچھ نہیں دھوتا جتنا بارش کا پانی. پوری ہوا صاف کر دیتا ہے، سارے درخت دھو دیتا ہے، آپ کی چھتیں دھو دیتا ہے، آپ کی سڑکیں دھو دیتا ہے، ہر چیز بہت زیادہ صفائی ہو جاتی ہے اس سے. گاڑیاں بھی دھل جاتی ہیں جن کا آپ کو خود وقت نہیں ملتا دھونے کا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ بستی کو. بلدتن میتن، مردہ بستی یا شہر، بلد شہر کو بھی کہتے ہیں. مردہ زمین مراد ہے یہاں، یعنی بارش سے کیا ہوتا ہے؟ سبزہ بھی اگتا ہے. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم سیراب کریں اس کو. مما، اس سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیے. کون کون؟ انعامن، مویشی، بھیڑ بکریاں وغیرہ. واناسیہ، اور انسان. کس کی جمع ہے؟ انسی. کثیرہ، بہت سے. تو بارش کے فائدے بتائے گئے. سب سے پہلا فائدہ تو کو پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. پھر یہ کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا. پھر یہ کہ اس سے مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لاتے ہیں ہم اس کو. کس کو؟ بارش کو. کیسے؟ تقسیم کرتے ہیں. ہر وقت ہر جگہ بارش نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی، ہم اس کو پھیر پھیر کے لاتے رہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویکنڈ پہ بارش ہو جاتی ہے اکثر، اور پھر دھوپ نکل آتی، پھر بارش ہو جاتی، اور اسی طرح برف بھی. یعنی پھیر پھیر کے لاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اب برف باری کا مہینہ ہے تو سارا مہینہ ہی برف پڑتی رہے مسلسل ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے بندوں پہ، رحمان ہے. ایک طوفان آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ مہلت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا. بارشوں کا بھی یہی حالت ہے، ایک بارش ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ملتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے. صرفناہ بینہم، اور پھر آپ دیکھیں کبھی ہمیں بارش ملتی ہے اور کبھی کسی اور کو، اور پھر کبھی کسی اور کو، پھر کبھی کسی اور. پانی کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں، واٹر سائیکل جو ہے. اور پھر کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری مرضی سے بارش نہیں ہوتی اور ہماری مرضی سے جاتی بھی نہیں. اور بعض اوقات بہت بادل ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بہت برسے گی، لیکن تھوڑا سا برس کے چلے جاتے. بعض اوقات پریڈکشن ہوتی ہے کہ برف کا طوفان آ رہا ہے، اور پھر کہیں اور جا کے برس جاتا ہے وہ سب. فرمائے یہ ہم اس لیے پھیرتے لیذکروا، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، غور کیا کریں. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ فابا اکثر الناس، انکار کر دیا ہے اکثر لوگوں نے. کس سے؟ سبق حاصل کرنے سے. اور اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ الا کفورا، مگر کفران نعمت، ناشکری. تو بہت سے لوگ ناشکری کے سوا کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، یعنی خدا کی اس نعمت کو نہ پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس پر شکر گزار ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو بارش برسنے پر حقیقی معنوں میں شکر گزار ہوں؟
اکثر لوگوں کے تبصرے اگر آپ غور کیجئے کیا ہوتے ہیں، ہم بارش کے نظام پر بھی مین میخ نکالتے رہتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہی بتائیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں ہم، کیا کیا کہتے ہیں، صرف سنتے نہیں کہتے بھی ہیں بہت کچھ. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کام کرنا تھا باہر اور بارش ہو گئی ہے، اس پہ ناراض ہے. ہمارا پکنک کا پروگرام تھا وہ خراب ہو گیا، اس ویکنڈ پہ ہی بارش ہونی تھی. اور کیا کہتے ہیں، یہ وقت پہ نہیں ہو رہی بارشیں، نہ ہو تو بارشیں کیوں نہیں ہو رہی، ہو جائے تو یہ کس موسم کی بارشیں ہیں. بہت سے لوگ بارش سے اداس ہو جاتے ہیں، ساون کے گیت گانے لگتے ہیں. اور پھر بعض اوقات برف پڑ جائے، بارش کی قسم ہے نا، تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اور اگر کم پڑے تو بھی راضی نہیں، نہ پڑے تو بھی سخت پریشان ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے تو یہ سارا نظام اس لیے رکھا تھا، یہ ہیر پھیر اس لیے رکھا تھا کہ لوگ سبق حاصل کیا کریں، کوئی نصیحت پکڑے، کوئی غور کریں. وہ تو کوئی حاصل نہیں کرتا اور ناشکری کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور مین میخ بہت نکالتے ہیں، اور اللہ کے ان فیصلوں پر تبصرے بہت کرتے ہیں. کس قدر تبصرے کرتے ہیں نا ہم. کوئی بندہ ہے جو روزانہ ویدر پہ بات نہ کرے؟ ہم سب کو چیک کرنا چاہیے. ہماری ڈیلی گفتگو میں ویدر ضرور زیر موضوع ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن نہ ہم پڑھیں تو فرقان کہاں سے ملے گا. ہم کتنی ہی باتیں دن میں ایسی کرتے چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہی ہماری گفتگو. کتنے شدید الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَبَا، ابا کا کیا معنی تھا؟ سختی سے انکار، ماننا ہی نہیں. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اکثریت سے شکوہ کر رہے ہیں. میجورٹی آف پیپل کیا کرتے ہیں؟ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت نے سخت انکار کر دیا ہے مگر ناشکری کا اور ناگواری کا، کفران نعمت کا. سب اسی پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو ہر حال میں راضی رہیں. بارش ہے الحمدللہ، دھوپ ہے الحمدللہ، گرمی ہے الحمدللہ، سردی ہے الحمدللہ. کتنے ہیں ہم میں سے جو شکوہ نہ کرے روز، آج بہت گرمی ہے، آج تو بہت سردی ہے، آج تو بہت گلومی سا لگ رہا ہے. اور خود تو ہوتے ہیں پریشان، آس پاس والوں کو بھی زج کر کے رکھ دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہی گفتگو فرماتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہمارا ہر وقت ویدر پہ تبصرہ دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ خوش، بور. یعنی بہت زیادہ ویدر پہ گفتگو محکمہ موسمیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا یہ کہ یہ ان کا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک نے خود سنبھال لیا ہے تبصرہ. وقت کا ضیاع ہے. اور پھر چلے اچھی بات منہ سے نکالے، سب کو خوش کریں یا کوئی سبق یا کوئی عبرت پکڑے، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن خاص طور پر اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا تبصرہ کریں کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، وائی از دس ہیپننگ. اور خاص طور پر اوور آل پوری دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے موسم میں، اس کی وجہ سے جو کچھ آگے آنے والا ہے، اس پر ہم اگر تو کچھ بندوبست کر سکتے ہیں، کوئی بند باندھ سکتے ہیں، یا کوئی اس کے لیے پازیٹیولی تعمیری رول پلے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ اللہ کے فیصلوں پر صرف اعتراض اور صرف ناراضگی یا ناخوشی. دیکھیں شکر جو ہے وہ شکوے کا مخالف ہوتا ہے، شکوہ جو ہے وہ شکر کو کھا جاتا ہے. ہمیں ویدر پر شکوے شکایتیں بند کرنی ہے. الحمدللہ کر سکیں، کچھ سبق حاصل کر سکیں تو بہت اچھی، اور اگر نہیں تو خاموشی اختیار کریں اور خود بھی اور دوسروں کو بھی پریشان نہیں کریں بیکار کی گفتگو سے. تو اب تک جو کچھ ہم نے کیا اس پر تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ریلی میں نے آج صبح جب اس کو پڑھا تو میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو خود ان ظالموں میں شامل ہوں کہ جو ناروا تبصرے کرتے رہتے ہیں کہ آج بہت گرمی ہو گئی ہے، آج بہت سردی ہو گئی ہے. کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ یا تو اس کا کوئی علاج کر دیں، اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے جو ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو جس حال میں رکھے. اچھا، بچوں کی ایک کتاب میں انہوں نے پڑھا کہ دو بہنیں ہیں تو ایک آتی ہے تو وہ موسم کی تعریف کرتی ہے اور ہر موسم کی خوبیاں بتاتی تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور دوسری ہر موسم کی خرابیاں بتاتی تو اس کے منہ سے مینڈک جھڑتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ
ہماری گفتگو یا تو پھولوں جیسی ہوتی ہے اور یا پھر مینڈکوں جیسی ہوتی ہے، جس سے ہم دوسروں کو بیزار کرتے ہیں اور خود ریئلائز ہی نہیں کرتے. چلیے یہاں تک تلاوت سنیے کریں گے. السلام علیکم. میں پاکستان سے آئی ہوں اور کراچی کے بیچ نمبر 2 میں ڈاکٹر فرد کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. آئی جسٹ کوئکلی وانٹ ٹو سے کہ آپ لوگ سب اتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنے اچھے سراؤنڈنگ میں ڈاکٹر فرد سے انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بیکاز ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ڈاکٹر فرد اسلام آباد بھی جاتی تھیں آل اوور پاکستان، اوورسیز ایز ویل. تو ہم کبھی ڈائریکٹلی پڑھتے تھے اور کبھی کیسٹ سے پڑھتے تھے. So I think you all are very, very lucky to have her undivided attention all to yourselves, and I'm really envious for that. Number 2, I also think کہ circumstances ایسے تھے کراچی میں کہ ہمارے اتنے اسٹرائکس ہوتے تھے کہ irregular classes بھی ہو جاتی تھیں اور الیکٹریسٹی کی اتنی پرابلم تھی کہ ہم سارا دن گرمی میں پڑھتے تھے. اور آخری مہینہ تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً پورا مہینہ بجلی نہیں تھی. And we were on like 7th or 8th floor. So it was very hot, and so I think you guys are very, very lucky. And I also want to quickly add my experience with the Quran, my journey with the Quran. I thought, before joining my class, I'd been doing my cassette کے ساتھ اور کتابیں میں پڑھتی تھی تقریباً 8-10 سال. مگر میں نے ریئلائز کیا جب میں نے کورس جوائن کیا کہ ایک استاد کے بغیر قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہے. You cannot understand the Quran without a teacher. کیونکہ اس کی ہسٹری، اس کی ڈیپتھ، جب تک ایک ٹیچر آپ کو گائیڈ نہیں کرتا، until unless you know what was the period, what was the question, what is being addressed and who is being addressed, you cannot realize what's happening. لگتا ہے کہ ریپیٹیشن قرآن میں ہو رہی ہے، مگر ایک جو اچھا ٹیچر وہ آپ کو بتا سکتا ہے ایگزیکٹلی کہ what the message is all about. And I personally love the method that Dr. Farhat has adapted, which is learning through the senses. I think مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ تجوید کیا ہوتی ہے. تو اتنی اچھی عادت ہمیں پڑ گئی کہ روز کلاس میں ہم سنتے تھے ایک ڈفرنٹ قاری ایوری ڈے. We got used to listening to different qaris. We got to know what tajweed is, کہ کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، کس طرح سننا چاہیے. اس کی اپریسیشن آ گئی لکھنے کے تھرو، بیکاز ہم خود اپنا قرآن لکھتے تھے. پلس جب کلاس ہوتی تھی تو تفسیر کے معنی، عربک کی اپریسیشن. عربک مجھے بڑی ہارش لینگویج لگتی تھی، مگر ود گرامر I started appreciating the Quran, because کہ جو لفظ عربی کا استعمال جس جگہ پہ ہوا ہے، کوئی اور جو لفظ ہے وہ اس کا نیم و بدل ہے ہی نہیں. It has to fit there. So I think a lot of appreciation came. And above all, I think doing other subjects like we did comparative religions, unki awareness, plus I think Muslim heroes, I came to know a lot about our heritage, about the Prophet's wives, about his own seerah, about the Sahaba, and the Muslim heroes, and the sacrifices they made, I think, and a lot of contribution that they made towards astronomy and all the sciences. And my last advice would be that all of you must do something or the other in your capacity to do whatever work that you can do. جو اتنا اچھا آپ کورس کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور وقت نکالیں، فل ٹائم، پارٹ ٹائم، socially. And I think once again you're very lucky. Last but not the least, I think I need to mention that my mother was a very famous singer, Noor Jahan. I'm her daughter. For me, it's a pleasure. It changed my life. It's a pleasure to be here. میرا نام ہنا درانی. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.